بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمر انعام۔ آج وظیفہ خور صحافیوں کے لیے ایک اور مشکل دن تھا، کیونکہ آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یوٹیوبرز کو وزیر اعظم ہاؤس بلایا ہوا تھا۔ 9 یوٹیوبرز آج وہاں موجود تھے، جس میں ٹکا ثانی صاحب، عباس شبیر صاحب، عمر جٹ صاحب، عبدالقادر بھائی، صدیق جان صاحب، مغیث، عابد دلیپ صاحب، جمشید انصاری صاحب اور ہم سارے وہاں پر موجود تھے۔ 1.5 گھنٹے کی یہ ملاقات رہی۔ بڑی زبردست ورائٹی آف ٹاپکس اس کو ڈسکس کیے گئے اس کے اندر۔ مختصراً، تاکہ ویڈیو بڑی نہ ہو جائے، مختصراً میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وزیر اعظم نے اس کے اندر ہمیں، جو ہم 9 لوگ وہاں موجود تھے، ہمیں کیا نصیحت کی۔ وزیر اعظم نے ہمیں کن 2 چیزوں سے روکا کہ آپ نے یہ نہیں کرنا، اور کن 2 چیزوں کا کہا کہ آپ نے یہ لازمی آگے لے کر چلنا ہے۔ اور وزیر اعظم نے اس موقع پر کیا کیا گفتگو کی، میڈیا کے حوالے سے جو انہوں نے اڑا کے رکھ دیا، یعنی دھو دیا آج ایک طریقے سے، بغیر لگے لپٹی انہوں نے جو گفتگو کی ہے، وہ بھی آپ سب کے سامنے رکھیں گے۔ یوٹیوبر سے جو وزیر اعظم کی پہلی ملاقات تھی، یعنی پچھلی ملاقات تھی، اس کا بھی جو غم ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ ابھی تک بھی لوگ اس حوالے سے پریشان ہیں، اور مسلسل پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم اس لیے یوٹیوبرز کو بلاتے ہیں کہ یوٹیوبرز ان کا نیریٹو دیتے ہیں۔ لیکن یہ پھر آج ایک اور ملاقات ہو گئی ہے، اور ملاقاتوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ جو کاوش تھی، یہ ڈاکٹر ارسلان خالد کی ہے، وائبرنٹ اینڈ ویونٹ پرسنالٹی، اور فوکل پرسن ہے پرائم منسٹر کے ڈیجیٹل میڈیا پر، اظہر مشوانی کی طرح جو پنجاب میں ہوتے ہیں، سی ایم پنجاب کے ساتھ۔ یہ جو پی ایم صاحب کے ساتھ ڈاکٹر ارسلان خالد ہیں، یہ ہی از اے بلیسنگ فار پرائم منسٹر، اور ایکٹیو رہتے ہیں، گروپ بنائے ہوئے ہیں جس میں فیک نیوز کے حوالے سے ہم ان سے چیزیں پوچھ لیتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ یہ نیوز کیسی ہے، یہ ٹھیک ہے، غلط ہے، اور وہ ریلیونٹ منسٹری سے پوچھ کر ہمیں بتا دیتے ہیں۔ تو یوٹیوبرز کو آج انہوں نے آنر کیا، بلایا، اور سب یوٹیوبرز نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا کہ اس کی مثال پہلے نہیں ملتی۔ اب جب خان صاحب آ کے بیٹھے تو عبدالقادر صاحب نے، جو ایئر وائی پر رپورٹر ہیں ہمارے بھائی، انہوں نے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ فیس بک مونیٹائزیشن جو ہے وہ پاکستان میں آن کروانی چاہیے، کیونکہ پاکستان میں کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں فیس بک کے اوپر بھی۔ تو اس پہ خان صاحب نے کہا کہ ارسلان آپ اس پہ کریں، تو ارسلان صاحب نے بتایا کہ وہ اس پہ کام کر چکے ہیں۔ فیس بک نے پہلے پاکستان میں مونیٹائزیشن آن کی تھی، لیکن پھر مسلسل جو پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے وائلیشن ہوئی جانے انجانے میں، اس کی بنیاد پر یہ بین کیا گیا ہے، لیکن ہم اسے جلد کھلوا لیں گے۔ اس کے بعد صدیق جان کی باری آئی تو انہوں نے وزیر اعظم کو تفصیل کے ساتھ یوٹیوب کی اہمیت بتائی، اس سے حاصل شدہ جو انکم ہو رہی ہے، جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، اس کے حوالے سے بتایا کہ کس قدر پاکستان کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ ساتھ انہوں نے جو ان کا خواب ہے، ان کا ویژن ہے، کہ وہ انہوں نے کہا کہ اس سے روزگار میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے اگر حکومت اپنی سربراہی میں لوگوں کو یوٹیوب سکھائے۔ اور صدیق جان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جب ان سے اوورسیز کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا بھی یہ خواب ہے کہ وہ اوورسیز کے ساتھ مل کر ایک میوچل ایک کوئی میکانزم بنا کے، اس کے تحت پاکستان کے نوجوان لڑکے لڑکیاں جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں یوٹیوب پہ، تو وہ ان کو ٹریننگ بھی دی جائے، اور ان کو یوٹیوب چینلز بھی دیے جائیں، تاکہ وہ ایک اپنے لیے بھی ریونیو کمائیں اور ملک کے لیے بھی ریونیو کمائیں۔ اس کے بعد عابد دلیپ صاحب کی باری آئی تو انہوں نے بھی یوٹیوب اکیڈمی کے حوالے سے بات کی کہ کس طریقے سے بہتر انداز میں یوٹیوبنگ کو باقاعدہ ایک انڈسٹری پاکستان میں بنایا جا سکتا ہے۔ آئی ٹی کے اندر ایک بہت بڑا ریونیو جنریٹ کر سکتی ہے یوٹیوب اگر حکومتی سرپرستی سے حاصل ہو۔ تو پرائم منسٹر نے بھی اس آئیڈیا کو پسند کیا، ڈاکٹر ارسلان خالد کو کہا کہ ارسلان اس کو آپ دیکھیں، اور ارسلان صاحب نے کہا کہ ہم اس کو پہلے سے دیکھ رہے ہیں، ان یوٹیوبرز کے ساتھ مزید بھی ہم اس کو دیکھ کر کوئی میکانزم سرکاری سطح پر بناتے ہیں۔ اس کے بعد مجھے موقع ملا تو میں نے جو سب سے پہلے پرائم منسٹر کو یوٹیوب پر آنے پر مبارکباد دی، جو کہ ٹویٹر پہ بھی چند دن پہلے ہم نے دی تھی انہیں۔ پرائم منسٹر کو میں نے کہا کہ آپ کی ٹیم کا یوٹیوب بنایا گیا ہے، یعنی آپ کی ٹیم نے بنایا ہے، جس پہ ایکسکلوسیو چیزیں آ رہی ہیں، اور جب آپ یوٹیوب پر آ رہے ہیں اس وقت آپ کے ہمسایہ ملک جن کے ساتھ آپ کی 5th جنریشن وارفیئر ہے، اس کے پرائم منسٹر ٹویٹر اور فیس بک کا بوریا بستر گول کر کے اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں۔ پھر ان کو میں نے بتایا کہ یوٹیوب کتنا انفلوئنس کر سکتا ہے، کتنی اہمیت اختیار کر گیا ہے، یوٹیوب چینل کیسے جو ہے میڈیا کے پیرالل آ گیا ہے، اس حوالے سے میں نے انہیں بتایا، معلومات شیئر کی۔ پھر اور چیز جو اس کے علاوہ میں نے انہیں بتایا کہ جو سب سے اہم پوائنٹ جو ہماری ڈسکشن کا رہا وہاں پر، وہ یہ تھا کہ یہ یوٹیوب ہی وہ واحد کمیونٹی ہے اس پاکستان میں جو
فیک نیوز جو چل رہی تھی اس کو سب سے زیادہ کاؤنٹر کر رہی ہے، یعنی درجنوں کے حساب سے، دھڑی دھڑی کے حساب سے یہاں پر فیک نیوز چلائی جا رہی تھی پاکستان میں وزیر اعظم پر اور ان کے منسٹرز پر، ہر قسم سے۔ تو یہ جو یوٹیوبرز ہیں انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اس کو کاؤنٹر کیا ہے اور کامیابی کے ساتھ فیک نیوز دینے والوں کو کاؤنٹر کیا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ ہم میں سے سارے جو ہیں وہ کچھ چینلز کو ہم سبجیکٹ کرتے ہیں، کچھ اینکرز کو ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس لائن پہ کھیلتے ہیں، تو ہم پھر انہیں کس طریقے سے کاؤنٹر کرتے ہیں۔ پھر وزیر اعظم کو میں نے کہا کہ شاید یہ لفظ تھوڑا سخت ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستانی میڈیا خود کو فرعون سمجھتا تھا، ایک مافیا بن چکا تھا جو یہ سمجھتا تھا کہ وہ سب کچھ ہے اور اسے کوئی چیز نہیں سمجھا سکتا۔ لہٰذا یہ اب ہم نے جو مان ہے یہ بھی ان کا توڑ دیا ہے میڈیا کا۔ اور آخر میں انہیں بتایا کہ کس طریقے سے 5th جنریشن وارفیئر میں یوٹیوبنگ کے حوالے سے یوٹیوبرز ایک بہترین انداز میں کام کو آگے لے کے جا رہے ہیں۔ ادھر پھر پرائم منسٹر نے اپنی گفتگو شروع کی اور ان کی گفتگو سے تھوڑا ہی پہلے فیصل جاوید خان نے تذکرہ کیا، عبدالقادر نے بھی کیا، ارطغرل ڈرامے کا جو آج سے شروع ہے پی ٹی وی کے اوپر۔ تو پرائم منسٹر نے کہا ہاں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، یہ ہونا چاہیے تھا، اس کا اچھا امپیکٹ آئے گا، یہ بہت زیادہ ضروری تھا۔ پرائم منسٹر نے ساتھ اس کے فیملی سسٹم کے اوپر بھی گفتگو شروع کی اور انہوں نے شاکنگ فیکٹس اینڈ فگرز بتائے۔ وہ کہتے تھے کہ جب میں یورپ گیا شروع میں تو میں نے دیکھا کہ وہاں 14 شادیوں میں سے صرف 1 طلاق ہوتی تھی، لیکن آج کی جو ریشو ہے یورپ کے اندر وہ یہ ہے کہ 10 شادیوں میں سے 7 طلاقیں ہو رہی ہیں۔ اور پرائم منسٹر کا کہنا تھا کہ اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ میڈیا کی افراتفری اور سنسنی ہے، دوسرا فیملی سسٹم کا ٹوٹنا ہے۔ اور یہ جو ثقافتی ڈرامے ہیں یا اس طریقے کی جو چیز آج یعنی ارطغرل ڈرامے کی صورت میں سامنے آ رہی ہے، تو پرائم منسٹر کا کہنا تھا کہ یہ ہمیں ایک قوم بنانے میں، ہمیں ایک معاشرہ، ایک سٹیبل معاشرہ بنانے میں، ہمارے فیملی سسٹم کو مضبوط کرنے میں ہمیں فائدہ دے گا یہ ڈرامہ۔ اور اس طریقے کا انہوں نے کہا کہ ایک اور بھی ٹرکش سیریز ہے وہ بھی ہم جلد اس کو لانچ کریں گے۔ اب وزیر اعظم نے شروع کی بات کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، پرائم منسٹر نے کہا کہ میڈیا کا زوال کس طرح ہوا اور میڈیا نے ترقی کب پائی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے صرف پی ٹی وی ہوتا تھا، ٹاک شوز کا کوئی رواج نہیں تھا۔ پھر 2003 میں چینلز آئے، ٹاک شوز میں بندوں اور پارٹیز کا موقف لیا جانے لگا، ٹاک شوز کو لوگ لائک کرنے لگے کیونکہ اس میں کافی سارے لوگوں کا موقف تھوڑے وقت میں سامنے آ جاتا تھا۔ 2003 سے میڈیا نے مسلسل ترقی کی، پرائم منسٹر کا کہنا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ مقابلہ اس وقت نہ ہونے کی وجہ سے اور کوئی پیرالل کچھ بھی نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے اینکرز بہت بڑے بڑے اینکرز بن گئے، یعنی بہت سارے لوگ بہت بڑے بڑے اینکرز بن گئے اور میڈیا ترقی کرتا رہا، وہ اینکرز بھی ترقی کرتے رہے، ان کے بارے میں کسی نے جاننے کی کوشش نہ کی، وہ ہیرو بنتے چلے گئے۔ پھر 30 اکتوبر 2011 آیا، 25 دسمبر 2011 آیا، کراچی اور لاہور کے جو 2 جلسے تھے۔ خان صاحب کا کہنا تھا کہ یہ جب ہم نے 2 جلسے کیے تو سیاسی مافیاز نے ان جلسوں نے سیاسی مافیاز کو ڈرا دیا اور انہیں لگا کہ اب یہ پارٹی جو ہے یہ ہمیں نقصان پہنچائے گی، لہٰذا مافیاز نے 2011 کے آخر سے یعنی 2012 سے شروع کیا میڈیا کے اوپر پیسہ لگانا، اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے میڈیا نے اس کے اوپر پیسہ لگایا۔ 2012 کا انہوں نے مشہور واقعہ سنایا کہ ایک چینل کے بڑے مینیجر نے ان کو کہا کہ آپ ہمارے جو آنر ہیں ان کو بتائیں کہ ہمارے چینل کے جو اینکرز ہیں وہ خریدے جا رہے ہیں، ان کے اوپر پیسے کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اور سارا نیریٹو تبدیل ہو رہا ہے۔ پھر پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ 2012 سے ہی پیسہ چلنا شروع ہوا میڈیا کے اندر، پلانٹڈ اور سپانسرڈ شو کیے گئے، اور پرائم منسٹر کا کہنا تھا کہ یہ زوال کی ابتدا تھی۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میڈیا نے 2012 میں جھوٹ بولنا شروع کیا، سچ کو چھپایا گیا، لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ میرا ایمان ہے کہ سچ کو کبھی نہیں چھپایا جا سکتا، لوگ ہمیشہ سچ کو خود ڈھونڈ لیتے ہیں، سچ ہمیشہ لوگوں تک پہنچتا ہے۔ پرائم منسٹر نے ساتھ یہ بھی کہا وہی والی بات کہ میڈیا یہ سمجھتا تھا اور سمجھتا ہے کہ عزت اور ذلت ان کے ہاتھ میں ہے، وہ کنگ میکر ہیں، لیکن عزت اور ذلتوں کا مالک صرف اللہ ہے۔ اگر عزتیں اور ذلتیں لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتیں تو اس دنیا کا ہر کمزور ذلت میں ہوتا اور اس دنیا کا ہر طاقتور عزتوں میں ہوتا، ہر پیسہ والا عزتوں میں ہوتا۔ لہٰذا پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ عزت و ذلتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، یہ میڈیا کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میڈیا، اچھا میں نے یہ شروع میں کہا تھا کہ آپ کو بتاؤں گا، خان صاحب نے کہا کہ یہ میڈیا کیوں ڈوبا، اس کی 2 انتہائی زبردست، آسان اور بڑی مدلل جو وجوہات ہیں وہ خان صاحب نے بتائیں۔ پہلی وجہ انا پرستی، خود پرستی، میں۔ خان صاحب کہتے جب یہ اینکرز یہ سمجھنا شروع ہو گئے میڈیا والے کہ میں ہی میں ہوں،
میں حکومتیں بناتا اور گراتا ہوں، میں نیریٹو بلڈ کرتا ہوں، میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ ایسے ہوگا، تو پھر خان صاحب کہتے ہیں کہ انا پرستی نے اس میڈیا کو ڈبو دیا ہے، اور جو بڑے بڑے اینکرز بن گئے تھے، جن کے نام بہت بڑے ہو گئے تھے، وہ پھر چھوٹے ہونے لگے اور ان کا زوال پھر شروع ہوا۔ دوسری چیز جو خان صاحب نے بتائی، جس کی وجہ سے میڈیا پر برا وقت آیا، جو اب یہ بھگت بھی رہے ہیں، جس کا سارا ملبہ اٹھا کر پرائم منسٹر پہ ڈال دیا جاتا ہے، حالانکہ پرائم منسٹر کا اس حکومت کا بھی اس میں کوئی قصور نہیں ہے، وہ ہے خان صاحب کہتے ہیں کہ جب آپ فیک نیوز بار بار دیتے ہیں اور آپ کی ساکھ خراب ہو جاتی ہے، آپ کی کریڈیبلٹی آن سٹیج چلی جاتی ہے، آپ مس لیڈ کرتے ہیں، مس فیڈ کرتے ہیں لوگوں کو، آپ ایک اور نیریٹو دینے کی کوشش کرتے ہیں، آپ لوگوں کو پیسہ کہیں سے کھا کر، پیسہ اور فرمائش کے طور پر پروگرامز کرتے ہیں، تو آپ کی کریڈیبلٹی لوز ہو جاتی ہے، اور جب آپ میں انا آ جائے یا کریڈیبلٹی آپ کی لوز ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ خان صاحب کا کہنا تھا کہ لوگ ہمیشہ سچ اور پھر ملک کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو سچ اور ملک کے لیے لڑ رہے ہوں۔ اس کے ساتھ خان صاحب نے جو نصیحت کی، وہ دو نصیحتیں کی۔ پہلا، خان صاحب نے کہا کہ سچ کا ساتھ دینا، ہمیشہ یوٹیوبرز کو کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، کبھی اپنی قیمت نہ لگنے دینا، یعنی کوئی آپ کو خریدنے کی کوشش کرے تو کبھی خود کو نہ بیچنا، ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا، سچ بولنا، سچ ہمیشہ جیت جاتا ہے، جھوٹ ہمیشہ ہار جاتا ہے، خان صاحب کا کہنا تھا۔ اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ پیسہ لے کر یا پروپیگنڈا کیا، یعنی فرمائشی اگر پروگرام آپ نے بھی شروع کیے تو پھر آپ ہمیشہ نیچے چلے جاؤ گے۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، سوشل میڈیا بھی تیزی سے اب انقلاب آ رہا ہے، خود کو اس انقلاب کے ساتھ ساتھ جوڑو۔ اور پھر انہوں نے ابراہم لنکن کی ایک جو کوٹیشن تھی وہ کہی کہ آپ جھوٹ، یعنی اگر آپ یوٹیوب پہ جھوٹ بولیں گے، پروپیگیٹ کریں گے چیزوں کو، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سب کو بے وقوف بنا سکتے ہیں، ڈھیر دیر کے لیے تھوڑے لوگوں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں، لیکن سارے وقت کے لیے سارے لوگوں کو آپ بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ لہٰذا سچ سامنے آ جاتا ہے، جھوٹ عیاں ہو جاتا ہے، اور جھوٹ بولنے والے کے پھر کوئی پاؤں نہیں ہوتا۔ اور آخر میں پھر بڑی مدلل گفتگو کی انہوں نے کرونا کے اوپر، جو وائرس پاکستان کے اندر بڑی مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ خان صاحب کا کہنا تھا، بڑے دکھ درد بھرے انداز میں انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا امتحان ہے اس پوری ریاست کے اوپر، ہم سب کے اوپر، ہمیں اس سے مل کر لڑنا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے اتنی بڑی بے روزگاری پاکستانی تاریخ میں کبھی نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا، جو کہ میں بھی اکثر یعنی اپنی ویڈیوز میں کہتا رہتا ہوں، کہ اس ملک میں سوشل سیکیورٹی سسٹم اور ڈیٹا بیس نہیں بنایا گیا، کیونکہ اگر ڈیٹا بیس بنایا جاتا تو پھر ان لوگوں کو پیسے بھی دینے پڑتے، اور ریاست ان کو پیسے دیتی یا حسین نواز، حسن نواز اور بلاول بھٹو کو پیسے دیتی۔ لہٰذا پھر فیصلہ ہوا کہ پیسے تو حسین نواز کو دیے جائیں گے، ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ لیے جائیں گے، پارک لین کے جو اپارٹمنٹس ہیں وہ لیے جائیں گے، سرے محل لیا جائے گا، اور پراپرٹیز بنائی جائیں گی دنیا کے سارے ممالک میں۔ تو یہ خان صاحب کا کہنا تھا کہ 70% جو دہاڑی دار لوگ ہیں ان کا ڈیٹا ہی ہمارے پاس نہیں ہے۔ آگے انہوں نے کہا کہ اسی لیے میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے خلاف تھا، کہ آپ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حق میں تھا، اور فل یا لاک ڈاؤن یعنی کرفیو جو تھا اس کے خلاف تھا، کہ آپ یکدم ساری چیزیں بند کر دیں گے تو یہ جو 70% لوگ ہیں جن کا ڈیٹا بھی ہمارے پاس نہیں ہے، یہ بھوکے مر جائیں گے، ہم ان کو بھوکا مرتا ریاست نہیں دیکھ سکتی۔ لہٰذا اب خان صاحب نے آخر میں کہا کہ اب ہم انٹیلیجنس کے تھرو یہ چیزیں چیز کر رہے ہیں، ہم کیچ کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں مسئلہ ہوگا صرف اس علاقے کو لاک ڈاؤن کریں گے، اس علاقے کو کنٹین کریں گے، کوارنٹین کریں گے، باقی گریجولی ہم کاروبار بھی کھولیں گے، ہم لوگوں کی زندگیوں کو بھی روٹین میں لانے کی کوشش کریں گے، تاکہ یہ جو مزدور طبقہ ہے یہ بھوکا نہ مرے۔ اور سب سے جو اہم امپورٹنٹ بات ہے وہ آخر میں سوال کیا گیا ٹیکا خان ثانی صاحب کی طرف سے اور عباس شبیر صاحب کی طرف سے، کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ امداد آئی ہے، اربوں ڈالرز آ گئے ہیں پاکستان میں اور بانٹا کچھ نہیں جا رہا، تو خان صاحب نے یہاں بڑا واضح انداز میں بتایا کہ ہمیں امداد نہیں ملی، یعنی کسی نے ہمیں مفت پیسے یہاں بانٹنے کے لیے کچھ نہیں دیا، ہمیں صرف قرضوں کی جو قسطیں تھیں اس کے اندر ریلیف ملا ہے، اور یہ بھی خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت بڑا ریلیف ہے۔ لیکن کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ پیسے بہت زیادہ آ رہے ہیں یا کسی نے ہمیں دیے ہیں تو وہ نہیں دیے، جو کہ حقیقت بھی ہے، کہ جو ورلڈ بینک سے آئے ہیں، جو IMF سے آئے ہیں، جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے آئے ہیں، جو فرانس گروپ سے آئے ہیں، پیرس گروپ سے آئے ہیں، وہ ساری جو ہے وہ اسسٹنس ہے صرف آپ کی آسان شرائط پر، وہ ایسی امداد نہیں ہے جو ہم بانٹ سکے یا قابل واپسی نہ ہو۔ لہٰذا یہ تھا مختصر احوال پرائم منسٹر سے ملاقات کا۔ امید ہے پرائم منسٹر کے ساتھ یہ ملاقاتیں جاری رہیں گی، ان کا نیریٹو
جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا رہے گا، ان کا پوائنٹ آف ویو سامنے آتا رہے گا، اور ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔